اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ صاد کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 413 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ ابو هانئ السكري قال حدثنا جهزم بن عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الخزرمي انه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہانی ابو ہانی السکری سے، انہوں نے روایت کی جہزم ابن عبداللہ سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے زید ابن سلام سے، انہوں نے ابو سلام سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی سے، انہوں نے روایت کی مالک ابن یحامر السکسکی سے، انہوں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عین الشمس فخرج سریعا فصوب بالصلاة. ایک صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ ہم قریب تھے کہ سورج کو دیکھ لے، سورج کی ٹکیا کو دیکھ لے. پس آپ علیہ السلام تیزی سے نکلے اور اقامت کہی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور مختصر نماز پڑھائی. فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل الينا. پھر جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو زور سے آواز لگائی اور فرمایا کہ اپنے صفوں میں رہو جیسے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور ارشاد فرمایا امام انی سأحدثكم ما حبسنی عنکم الغداة انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی فعنست فی صلاتی فاستثقلت فاذا انا بربی تبارک وتعالی فی احسن صورت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اے لوگو، میں آپ سے وہ بات بیان کرتا ہوں جس نے مجھے آپ میں سے فجر کی نماز میں حاضر ہونے میں مجھے تاخیری کی. رات میں وضو کر کے نماز کے لیے اٹھا اور جتنی میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی. پھر میں نماز میں اونگنے لگا یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا، یعنی نیند گہری ہو گئی. بس اچانک میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. فقال یا محمد قلت ربی لبیک. میرے رب نے مجھے کہا اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی. کس مسئلے میں ملأ اعلی بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری رب قالها ثلاثا. میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ 3 دفعہ اس طرح کہا. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي قد وجدت برد انامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے اللہ جل شانہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ جل شانہ کے ہاتھوں کی پوروں
کی ٹھنڈک اپنے چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی، یعنی ان کی پوری گفتگو ملأ اعلیٰ کی میرے اوپر واضح ہو گئی۔ وعرفت، اور میں نے جان لیا کہ ملأ اعلیٰ کس مسئلے میں گفتگو فرما رہے۔ فقال یا محمد، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے محمد، قلت، میں نے عرض کیا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے ملأ اعلیٰ کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، قال ما ہن، میں نے کہا کفارات میں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ کفارات کیا ہے؟ قلت مشی الاقدام الى الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباع الوضوء فی المکروہات، میں نے کہا پیروں سے چل کر جماعات میں شریک ہونا کفارات میں سے یہ پہلا ہے۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اور تیسرا واسباغ الوضوء فی المکروہات، ناگواریوں کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ قال ثم فیما، اللہ جل شانہ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ قلت اطعام الطعام، یہ والا جو کلام ہے یہ حدیث مبارک کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ شارح نے اس میں سے اضافہ فرمایا۔ قلت فی الدرجات قال ما ہن، یعنی جس طرح یہاں پر اس کو جوڑنے کے لیے تاکہ کلام کو آپس میں مربوط کر سکے، یعنی پھر کفارات کے بعد درجات کا بیان ہے۔ تو درجات کون سے ہیں؟ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام، غریبوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، رات کی اور تہجد کی نماز پڑھنا جب لوگ سارے سو رہے ہوں۔ قال، اللہ جل شانہ نے فرمایا سل، قلت اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسأل حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق فادرسوها ثم تعلموها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دعا اللہ جل شانہ کے سامنے مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ دعا برحق ہے، یعنی بہت قیمتی ہے، پس اس کو پڑھو اور اس کو سکھلاؤ، یعنی خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال ھذا صحیح، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے۔ وقال ھذا اصح من حدیث الولید بن المسلم عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح ہے ولید ابن مسلم کی روایت سے جو انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے روایت کی ہے۔ قال، وہ روایت کرتے ہیں حدثنا خالد بن لجلاج قال حدثني عبد الرحمن بن العائش الحضرمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الحدیث وهذا غیر محفوظ، اس سند کے ساتھ یہ حدیث وہ ذکر کرتے ہیں اور یہ غیر محفوظ ہے۔ هكذا ذکر الولید فی حدیثه عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ولید نے اپنے حدیث میں ذکر کیا ہے عبد الرحمن ابن عائش سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وروى بشر بن بکر عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر هذا الحدیث بهذا الاسناد، اور بشر بن بکر نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ عن عبد الرحمن بن عائش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عائش کی سماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام،
روایت جو ہم نے یہاں پر ذکر کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ما قبل میں ہم نے ذکر کی، وہی پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہی روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، یعنی حدیث طویل ہے۔ تو وہ طویل حدیث یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، جن کو ہم نے 2 سلائیڈوں پر پڑھ لیا، ایک یہ والی سلائیڈ اور دوسرا حصہ اس کا یہ۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام باقی پورا کلام وہی پچھلے سبق والا ہے، مزید اس میں نئی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو دعا ما قبل میں اختصار کے ساتھ تھی، یہاں پر تھوڑی مزید اضافے کے ساتھ ذکر ہے۔ انتہائی اہمیت کی حامل، انتہائی زبردست الفاظ کے ساتھ عظیم کلمات پر مشتمل یہ دعا نہ صرف مجھے اور آپ کو عزیز طلباء کرام اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ اللہ سے اسے مانگنے کی بھی ہمیں مشق کرنی ہے، اور پھر خود سیکھ کر عزیز طلباء کرام اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سکھلانا، یہ ہمارا ایک مشن اور ایک کام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا انہا حق فدرسوہا ثم تعلموہا، پہلے خود اس کو یاد کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اور پھر دوسروں کو اس کو سکھلاؤ۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمیں خود اس کو بامعنی ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، تاکہ مانگتے ہوئے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ۔ یہی دعا ہے عزیز طلباء کرام، جو زیادہ سے زیادہ 2-2.5 لائن پر سطروں پر مشتمل ہے، تو خود بھی انشاءاللہ العزیز اس کو یاد کرنے کا عزم کرے اور دوسروں کو بھی اس کے یاد کروانے پر لگائے۔ اس تیسرے اور آخری سلائیڈ میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں بحث کی ہے۔ یہ حدیث مبارک 3 سندوں سے مروی ہے عزیز طلباء کرام۔ پہلی سند زید بن سلام والی ہے، جو کہ اوپر ذکر ہوئی۔ زید بن سلام روایت کرتے ہیں ابو سلام سے، وہ عبد الرحمن ابن عائش حضرمی سے، وہ مالک ابن یحامر سکسکی سے، اور وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو اصح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، اور یہی وہ سند ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر لکھا ہے۔ دوسرا جو سند ہے ولید ابن مسلم کا، تو ولید ابن مسلم وہ اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے، وہ اس کو روایت کرتے ہیں خالد ابن لجلاج سے، اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عائش حضرمی سے، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو امام بخاری نے اس سند کے ساتھ غیر محفوظ کہا ہے، وہذا غیر محفوظ، خالد کا اضافہ اس سند میں صحیح نہیں ہے۔ تیسری جو بشر ابن بکر روایت کرتے ہیں، تو وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ عبد الرحمن ابن عائش سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اس سند میں خالد کا واسطہ یہاں پر بھی نہیں ہے، خالد ابن لجلاج۔ تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سند دوسری سند سے اصح ہے، مگر یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عائش اس کی سماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے سند کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر بحث فرمائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں
ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔